بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت رسول کا حجرہ عائشہ میں آنا، حضرت حسنین علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے سوال کرنا، حضرت حسنین علیہ السلام کا بنی نجار کے باغ میں سو جانا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانپ اور جنات سے گفتگو، حضرت حسنین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنا۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالوں کے جواب میں دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ شیخ صدوق نے امالی میں ایک واقعہ رقم فرمایا ہے جس کا محصل یہ ہے: ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت حسنین علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنے والد ماجد کی عیادت کے لیے حجرہ عائشہ میں تشریف لائے۔ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ اب تمہارے نانا کو نیند آ گئی ہے، آؤ گھر چلیں۔ شہزادوں نے عرض کی، اماں جان فی الحال ہم یہاں نانا کے پاس رہیں گے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کے دائیں پہلو میں اور امام حسین علیہ السلام بائیں پہلو میں سو گئے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے بچوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور انہیں نانا کے پاس سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر چلی آئیں۔ کچھ دیر بعد حسنین علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے بی بی عائشہ سے پوچھا، ہماری والدہ کہاں گئی؟ بی بی نے کہا کہ جب تم سو رہے تھے تو اس وقت وہ اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ دونوں بھائی اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ رات تاریک تھی اور بادل منڈلا رہے تھے، بارش کا امکان تھا۔ راستے میں بھائیوں نے کہا کہ کہیں ہم راستہ بھٹک نہ جائیں، اسی لیے بہتر ہے کہ صبح ہونے تک باغ میں آرام کریں۔ چنانچہ یہ سوچ کر دونوں بھائی بنو نجار کے باغ میں سو گئے۔ حسنین کریمین علیہ السلام کے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے شہزادے کہاں گئے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہاں سے اپنے گھر کو روانہ ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پیغام بھیجا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ شہزادے ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر چھوڑ دیا اور اپنے شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی اور کہا، پروردگار میرے آقا و مولا، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، وہ اور دونوں بھوکے اور پریشان ہو کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تو ہی میری طرف سے ان کا کارساز اور مددگار ہے۔ بہر نو حضرت جب گھر سے باہر آئے تو آپ کی جمی مبارک سے نور نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کی شعاؤں میں سفر کرتے ہوئے بنی نجار کے باغ میں پہنچے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے، جبکہ اس وقت بارش برس رہی تھی اور دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے۔ وہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب منظر دیکھا اور بہت بڑا سانپ جس کے 2 پر تھے، جس کے جسم پر بال تھے، اس نے دونوں بچوں پر اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو کر تھوڑا سا کھانسے۔ سانپ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہ بچوں سے دور ہو گیا اور اس نے خالص عربی میں کہا، پروردگار تو گواہ رہنا اور میرے رب کے ملائکہ تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے نبی کے شہزادوں کی حفاظت کی اور میں نے انہیں صحیح سالم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا وطن کہاں ہے
اور تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا تعلق نسائین کے جنات میں سے ہے اور ہمارا قبیلہ بنی ملی ہے، ہمیں کتاب اللہ کی ایک آیت بھول گئی تھی، میری قوم نے مجھے اس آیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بنا کر روانہ کیا ہے، اور جب میں یہاں پہنچا تو میں نے ایک منادی کی آواز سنی جس نے مجھے پکارا اور کہا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے ہیں، تو نے رات بھر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ میں یہاں رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کی حفاظت کرتا رہا، اب یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر رہا ہوں۔ پھر اس نے آیت مجیدہ کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیت مجیدہ یاد کرائی، پھر وہ جن آپ کو سلام کر کے وطن واپس چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو اپنے دائیں حصے سے لگایا اور دوسرے کو بائیں بازو سے سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کر چلنے لگے۔ اتنے میں کچھ صحابی وہاں پہنچ گئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، ایک شہزادے کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری بات سن لی اور وہ تیرے مقام کو بھی جانتا ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی جواب دیا جو پہلے کو دے چکے تھے۔ بعد ازاں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک شہزادے کو میرے سپرد کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا حسن کیا تم اپنے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا نانا جان آپ کا شانہ میرے والد کے شانے سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا حسین کیا تم اپنے بابا جان کے پاس جانا چاہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی نانا جان میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو کہ میرے بھائی حسن علیہ السلام کہہ چکے ہیں۔ الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ بی بی نے اپنے شہزادوں کو پیار کیا اور انہیں کھجوریں کھلائیں، بچے کھجوریں کھا کر بے حد خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے دلچسپ واقعات کو سننے کے لیے یوٹیوب چینل زین علی رضا کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔